بسملہ کے اعتبار سے ابتدا کی کتنی اقسام ہیں؟ تو مینلی ابتدا کی 3 اقسام ہیں. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، ابتدا کی 3 اقسام ہیں. اگر ہم تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں، تلاوت کو سٹارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری سورت کی بھی ابتدا ہے، جیسے میں نے قرآن پڑھنا ہے، میں نے قرآن کھولا، یہ تلاوت کی ابتدا ہے، اور سٹارٹنگ میں نے کیا سورہ بقرہ سے، ٹھیک ہے، تو یہ سورت کی ابتدا ہے. سورہ بقرہ کی پہلی آیت سے ابتدا کی، تو یہ تلاوت کی ابتدا ہے اور سورت کی ابتدا ہے. تو ہمیں کیا کیا پڑھنا لازمی ہے اور کیا کیا آپشنل ہے، آپ بتائیں. ٹھیک ہے، ہاں، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا جو ہے یہ دونوں ضروری ہیں. اب سیکنڈ ایک بنتی ہے سچویشن کہ ہم جو ہیں سورت کی تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں، لیکن ہم جو تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں وہ سورہ بقرہ کے درمیان سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی دوسری آیت سے کر رہے ہیں یا 10ویں آیت سے کر رہے ہیں یا 20ویں آیت سے کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا پڑھنا ضروری ہے تعوذ اور تسمیہ میں سے؟ جی بتائیں، دوبارہ بتائیں. اچھا، ہم جب تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں لیکن وہ جو ابتدا ہے وہ سورت کے درمیان سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے تعوذ پڑھنا لازمی ہے، ٹھیک ہے، ضروری ہے. اور بسم اللہ جو ہے وہ آپشنل ہے، ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک اور سچویشن یہ بنتی ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے، ایک سورت ختم ہوئی اور اس کے بعد دوسری سورت شروع ہو گئی، تو پھر اب کیا پڑھنا ضروری ہے؟ 2 سورتوں کے درمیان کیا چیز پڑھنا ضروری ہے؟ ہاں، ہم نے تسمیہ پڑھنا ہے اور ایک سورت ختم ہوگی، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے اور پھر جو ہے اگلی سورہ کی ابتدا کرنی ہے. تو امام حفص کے درمیان جو ہے امام حفص کے نزدیک 2 سورتوں کے درمیان جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے تاکہ 2 سورتوں میں فرق کیا جا سکے. اب ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الانفال، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہماری سٹارٹ ہوگی سورہ توبہ. اب ایک سورت کو ہم جب ختم کریں گے تو ہم دوسرے سورت کی ابتدا کرنی ہے. تو آپ کو پتہ ہے 2 سورتوں کے درمیان جنرلی جو رول ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، لیکن سورہ توبہ کی تلاوت سے پہلے ہم بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی ہے اور نہ صحابہ کرام نے پڑھی نہ اللہ کے رسول نے پڑھی. تو اب یہ 2 صورتیں ہیں، تو ان کو ملانے کی کیا کیا صورتیں بنیں گی، کس کس طریقے سے ہم ملا سکتے ہیں. جب ہم سورۃ الانفال کا اختتام کریں گے اور سورۃ التوبہ کی ابتدا کریں گے تو اس میں 3 سچویشنز بنتی ہیں. پہلی سچویشن یہ ہے کہ ہم وصل کریں گے، پہلے ہم فصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلا ہے کہ فصل، فاصلے سے الگ الگ پڑھنا. تو اس میں ہم کیا کریں گے، ہم جو سورہ توبہ سورہ انفال کی جو آخری آیت ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ بکل شیء علیم، ٹھیک ہے. اور سورہ بقرہ کا جو سٹارٹنگ ہے وہ براءۃ من اللہ ہے. تو پہلی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم فصل کریں، فصل مطلب کاٹنا، الگ الگ کرنا. تو ہم سورہ انفال کی آخری آیت پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ہم سانس کو جو ہے نا ہم سانس لیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے، ہم سورہ توبہ کی ابتدا کریں گے، ٹھیک ہے.
یعنی ہم علیم ان پہ وقف بالاسکان کریں گے اور اس کے بعد جو ہے سانس لیں گے اور اگلی آیت پڑھیں گے، جیسے ہم عموماً کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وقف کرتے ہیں ہر آیت پہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم سورہ انفال کی آخری آیت پڑھیں گے، پھر وقف کریں گے یعنی سانس لیں گے، اور پھر براءۃ پڑھیں گے۔ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ، تو یہ پہلا ہو گیا براءۃ من اللہ، یہ پہلی سچویشن ہوگی کہ اس سچویشن میں ہم کیا کریں گے، عام طور پہ جیسے ہم وقف الاسکان کرتے ہیں سانس لیں گے اور اس کے بعد سانس کو یعنی توڑیں گے، وقف کریں گے اور اگلی آیت پڑھیں گے۔ دوسرا جو چیز ہے وہ یہ ہے، دوسرا حالت یا جس طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں وصل۔ وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھنا ہے، مطلب ہم نے یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ جیسے دونوں ایک ہی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اب دیکھیں، علیم آخری کلمہ ہے اس آیت کا اور براءۃ سٹارٹنگ کا کلمہ ہے۔ علیم پہ تنوین ہے، تو دو پیش کی تنوین کے بعد جب با آتا ہے تو پھر اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، تو ہم دونوں آیتوں کو ایک ہی سانس میں پڑھیں گے اور ہم اقلاب کا قاعدہ اپلائی کریں گے۔ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ، جی یہاں تک کلیئر ہے؟ یہاں تک کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا کیا بنتا ہے؟ تیسری جو آپشن ہے وہ ہے السکت کی، سکتہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اللہ بکلی، لکھا نہیں جا رہا ٹھیک، اچھا، ان اللہ بکلی شیء علیم، آخری جو کلمہ ہے وہ علیم ہے، اس کو میں لکھ لیتی ہوں۔ علیم اور براءۃ، سورہ انفال کے آخر پر تھوڑا سا رکیں گے یعنی پاز دیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے کلا بل رانا، اور باقی ہم نے جو سکتے کیے بالکل ویسے ہی سکتا۔ سورۃ انفال کے آخر پر ہم تھوڑا سا رکیں گے لیکن سانس کو ہم سانس نہیں لیں گے، سانس کو ہم روک کے رکھیں گے، بس ہم نے پاز دینا ہے، آواز کٹ ہو جائے گی لیکن سانس کو ہم توڑیں گے نہیں۔ اور اس کے بعد سورہ توبہ کی پہلی آیت کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ، ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ۔ تو یہ تینوں جو ہیں آپشنس ہیں جب ہم سورۃ الانفال کو سورۃ التوبہ سے ملاتے ہیں۔ عام طور پر امام حفظ جو ہیں دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو ہم باقی جگہ جب بھی دو صورتوں کو ملائیں گے تو ہم بسم اللہ پڑھیں گے، لیکن جب ہم سورہ انفال کو سورہ توبہ سے ملائیں گے تو ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کو نہیں پڑھا اور وہ نازل نہیں ہوئی، یعنی سورہ توبہ سے پہلے وہ نازل نہیں ہوئی۔ تو پھر ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، آپشنس کیا کیا ہیں؟ پہلا ہے فصل۔ فصل کا مطلب ہے کہ ہم عام طور پہ جیسے ہر آیت پہ وقف کرتے ہیں اور سانس توڑتے ہیں، آواز کو روکتے ہیں، بالکل ایسے ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟
سیکنڈ سچویشن ہے ہم دونوں آیات کو ایک ہی آیت سمجھ کے پڑھیں، اور اس صورت میں پھر تنوین کا جو قاعدہ علیم ان پہ آ رہا ہے وہ اپلائی ہوگا اقلاب کا۔ تیسری جو آپشن ہے وہ سخت کی بنتی ہے، ہم تینوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ سخت یہ ہے کہ ہم سورہ انفال کے آخر پر تھوڑا سا رکیں گے اور آواز کو تو کٹ کر دیں گے لیکن سانس کو توڑیں گے نہیں، ہلکا سا پاز دیں گے اور اس کے بعد جو ہے سورہ توبہ کی ابتدا کر دیں گے۔ تو آپ لوگوں نے یہ 3 سچویشنز ہیں، اس کے مطابق ہم نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو پوچھیں آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے۔